السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 70 اور 71 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو مجھے یہ شرف نصیب ہوگا۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی، لیکن فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا۔ کہ کوئی اس غرور و تکبر میں نہ رہ جائے کہ میں عبادت کرتا ہوں اور نیک کام کرتا ہوں تو یہ شرف مجھے نصیب ہوگا۔ یہ نیک کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کی بھی دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل پانا ہے تو ساتھ میں آپ یہ بھی دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں انبیاء کرام کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا، ان کی رفاقت نصیب فرمانا، ان کا ہمسایہ نصیب فرمانا، اپنا فضل و کرم ہم پر کرنا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو سب سے مشکل عطات ہے۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھیں، اور یہ حکم اس بات کو لازم کرتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی تیار کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، تو وہ خوشی سے جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ عجیب قسم کا جذبہ ہوگا۔ جو ایمان ہی نہیں رکھتے وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ جو جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سب سے بڑا مومن۔ تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے سب کا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جنگ میں حصہ لے لیں اور کچھ لوگ علم سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، سب کے سب کا جانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جذبہ سب کے اندر ہونا چاہیے۔ کسی کے اندر دین سکھانے کی صلاحیت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیچھے رہ جائے، دین سکھائے لوگوں کو، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ کچھ لوگ علم سیکھنے سکھانے کے لیے رہ گئے، کچھ جہاد کے لیے چلے گئے، اور جو معذور تھے، زیادہ عمر کے تھے، تو وہ بھی گھر پر ہی رہے۔ اس دعا کو اپنی صبح شام کی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما اور مدینہ منورہ میں ہماری موت ہو، میری موت ہو یا ہماری موت ہو کہہ لیں اگر آپ نے اپنی زبان میں کہنا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی شہادت کے لیے دعا کرے گا اسے شہادت نصیب ہوگی، یعنی اس کی نیت تو شہادت حاصل کرنے کی تھی تو وہ درجہ اسے ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ذالک، یہ الفضل فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے یا اللہ سے، تو طرف سے براکٹ میں لگے گا، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیمن خوب جاننے والا۔ تو باللہ جو یہ ہے نا، تو بعض بی کا اصل تو مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، لیکن موقع کے لحاظ سے یہاں پر اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو، خذو سب پکڑ لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پس تم سب نکلو، ثبات الگ الگ، اوانفروا یا تم سب نکلو، جمیعا اکٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کا درجہ رتبہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء اکرام، صدیقین، صالحین، شہداء میں شامل کر لے، ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔
ان کی قربت ہم سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔